بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أو كما قال الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النساء حبائل الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز خواتین اسلام، پردہ نشیں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، قرآن کریم کی آیت کا جو ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں، اور اپنے اہل و عیال کو بھی گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچائیں، تاکہ ہم بھی اور ہمارے اہل و عیال بھی جہنم کی اس آگ سے بچ جائیں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ آج کل ہماری مائیں بہنیں اور ہماری نئی نسلیں وہ نہ جانے کیسے کیسے گناہوں کے اندر اور فتنوں کے اندر مبتلا ہیں۔ نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، نفلی روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہے، نیک اعمال بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں گرفتار ہیں، طرح طرح کے فتنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ آج کے زمانے کا جو سب سے بڑا فتنہ وہ موبائل کا فتنہ ہے، اور یہ موبائل خواتین کے لیے ایک بہت ہی عظیم فتنہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: النساء حبائل الشیطان، کہ عورتیں شیطان کے جال ہیں جن کے ذریعے شیطان مردوں کا شکار کرتا ہے، اس لیے عورت کو شیطان کا جال بننے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین اسلام میں دیے گئے نظام عفت کو پوری طرح اختیار کرے۔ خاص طور پر عورتوں سے متعلق جو پردے کے احکامات وارد ہوئے ہیں ان کی مکمل پاسداری کرے، اپنے آپ کو فیس بک، یوٹیوب جیسی خرافات سے بچائیں۔ آج کل خواتین میں اسمارٹ فون کے غلط استعمال کا چلن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، حالانکہ ان عورتوں کو اسمارٹ فون کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس سے بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں، گناہوں میں ملوث ہو رہی ہیں، لیکن چھوڑنے کو تیار نہیں۔ حالانکہ مشاہدے کی بات ہے کہ اس موبائل اور میڈیا سے بے لگام آزادی ملی ہے۔ 100 سال پہلے
حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مخلوط تعلیم آزادی دلاتی ہے، حریت پسندی سکھاتی ہے۔ آج یہی حالات ہیں کہ عورت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ میں جہاں جاؤں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جو کماؤں اس کا کوئی حساب و کتاب نہ لے، غیر شرعی تقریبات میں جاؤں جو چاہے کروں، یہاں تک کہ طلاق دینا بھی میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں کہاں سے سیکھ رہی ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ آج چہار دیواری میں رہتے ہوئے بے پردگی ہو رہی ہے۔ والدین اولاد کو مخلوط تعلیم گاؤں میں پڑھا رہے ہیں، اور رہی صحیح کسر آج کے اس دور میں موبائل نے پوری کر دی ہے۔ میری بہنوں، کتنی نیک خواتین ہیں جو موبائل کی وجہ سے برباد ہوئی۔ اگر کوئی عالم موبائل سے منع کرے تو اس کو نصیحت کرتی ہیں کہ موبائل سے کیوں منع کرتے ہیں، موبائل مہنگا کیوں نہ لیں۔ عالم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ان کے پاس رات دن موبائل اور نیٹ کی تباہ کاریوں کی خبریں آتی ہیں۔ کتنی نیکی کی طرف چلنے والی خواتین اور بچیاں موبائل لے کر تباہ اور برباد ہو گئی، اس لیے علماء اس سے منع کرتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ نیٹ کی وجہ سے کال سستی پڑتی ہے، اس لیے ہمیں اسمارٹ فون چاہیے۔ یہ بتاؤ نیٹ کب سے آیا؟ 10 سال سے زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ جس طرح پہلے کال مہنگی تھی تو اس وقت کیا کرتے تھے؟ مختصر بات کرتے تھے، بس خیریت معلوم کرتے تھے۔ اب بھی موبائل فون پر ضرورت کی بات کرنا چاہیے اور زیادہ باتیں کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میری بہنوں، اگر اپنے نفس کی بات ماننی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ماننی، تو جو عالم شریعت کی بات بتا رہا ہے آپ کو اللہ کے لیے سمجھا رہا ہے، لیکن آپ کو گناہوں کی لت کی وجہ سے سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے بچہ روتا ہوا باپ کے ساتھ گھر میں آیا تو بیوی نے پوچھا کہ سرتاج یہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں بازار گیا تھا، وہاں یہ زہر لینے کی ضد کر رہا تھا، 5 روپے کی بوتل میں زہر تھا، میں اس کو کہہ رہا تھا کہ 5 نہیں 10 روپے کا جوس پی لو، یہ نہیں مان رہا تھا تو میں نے ایک تماچا مار دیا۔ بیوی نے کہا کہ ایک میری طرف سے بھی مارنا چاہیے تھا۔ اس لیے میری بہنوں، اگر کوئی عالم منع کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام نے گناہ سے منع فرمایا ہے، یہ گناہ زہر ہیں، ہم انہیں جوس سمجھ رہے ہیں، اولاد موبائل کے لیے ضد کرتی ہے تو ہم اس کی ضد پوری کر دیتے ہیں، لیکن نماز نہ پڑھیں تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ایک خاتون بہت تقوی والی، اللہ والی، ایک مرتبہ شوہر کا موبائل استعمال کرتے ہوئے کوئی بٹن دب گیا، اچانک نامحرم کی تصویر سامنے آ گئی، اس کی وجہ سے وہ کھانا نہیں کھا سکی، 1 گھنٹے تک روتی رہی کہ میری نظر تصویر پر کیسے پڑ گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ احتیاط کریں، یہ بڑے موبائل نیٹ وغیرہ یہ خطرناک چیزیں ہیں اور علماء اللہ والے ان سے منع فرماتے ہیں۔ آج عورتوں نے چوڑیاں توڑ دی ہیں، یعنی گناہ چھوڑ دیے اور مردوں سے آگے نکل گئی، لیکن مردوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، یہ گناہ نہیں چھوڑتے۔ قرآن اور حدیث کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی، الٹا سمجھتے ہیں کہ یہ علماء ہمارے دشمن ہیں، کیوں مہنگے موبائل سے منع کر رہے ہیں، لیپ ٹاپ سے بھی منع کر رہے ہیں، ٹیبلیٹ سے بھی منع کر رہے ہیں۔ اچھا آپ بتائیے، جو حلال چیزیں ہیں پہلے تو وہ گن کے دکھاؤ، جو اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں پہلے ان کو تو گن کے دکھاؤ۔ جو جائز چیز گناہوں کا سبب بن جائے تو کون اس کی اجازت دے گا؟ تو میری بہنوں، نہ جانے کتنی عورتیں ہیں جن کو اس موبائل کی وجہ سے طلاق ہو گئی، لیکن موبائل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے واقعات جان کر بہت غم ہوتا ہے کہ شوہر رات کو اٹھا تو پتہ چلا
بیوی چھپ کر موبائل پر کسی سے باتیں کر رہی ہے، موبائل چھینا تو نامحرم سے بات کر رہی تھی۔ اسی طرح بیوی نے شوہر کو اجنبی عورت سے باتیں کرتے ہوئے پایا، حلال نعمت موجود ہے، شریعت نے جن چیزوں کی اجازت دی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ نفس و شیطان تو حرام چیز ہی کو مزیدار دکھاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی نہ ہو۔ پہلے جب موبائل نہیں تھے تو یہ حرام تعلقات خط کے ذریعے ہوتے تھے، ابھی ایجادات آ گئی ہیں تو شیطان بھی اسی راستے سے ورغلاتا ہے۔ میری بہنوں، کتنی بچیاں ہیں ہماری جو دیندار ہیں، عالمہ ہیں، قاریہ ہیں، قرآن پڑھنے والی ہیں، لیکن موبائل کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ کتنے واقعات ہیں کہ 3 بجے رات کو بیوی ویڈیو گیم کھیل رہی ہے، فلمیں دیکھ رہی ہے، یا سہیلی سے باتیں کر رہی ہے، یا نامحرم سے باتیں کر رہی ہے، جھگڑا ہوا، بات بڑھ گئی، طلاق ہو گئی۔ اب ہم یہ واقعات دیکھیں یا آپ کی باتوں کو دیکھیں، اللہ کے واسطے ہماری خواتین اس دلدل سے نکلیں۔ دن بدن ہماری بیٹیاں موبائل کے اس بھنور میں پھنستی جا رہی ہیں۔ کتنی شادی شدہ عورتیں موبائل کی وجہ سے دوسرے مردوں کے چکر میں پڑ کر اپنے چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ کر ان کے ساتھ چلی گئی، اپنے اور خاندان کی عزت خاک میں ملا کر اپنے بچوں کا مستقبل بھی برباد کر دیا۔ اسی موبائل کے چکر میں پڑ کر ایک لڑکی حرام عشق میں مبتلا ہوئی، گھر سے چلی گئی، ماں باپ میں سے ایک کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ایک کی کمر جھک گئی، وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے۔ اس ظالم لڑکے نے نکاح کی آڑ میں 3 مہینے عیش کر کے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میرا ایک جگہ بیان ہوتا تھا، وہ خاتون وہی قریب کہیں رہتی تھی، اس نے مسجد میں گھسنے کی کوشش کی تو اس کو روک دیا گیا، اس نے چیخنا شروع کر دیا میں کہاں جاؤں، لوگ جمع ہو گئے اور کہا کہ اپنے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں جاتی، کہا کہ وہ گھر میں آنے نہیں دیتے کہ تمہارے ٹکڑے کر دیں گے، تم نے ہمیں معاشرے میں بے عزت کر دیا۔ ادھر شوہر نے گھر سے نکال دیا، حالانکہ والدین کو علماء سے پوچھ کر بیٹی کو معاف کر کے گھر پر ہی رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن میری بہنوں وہ الگ بات ہے، اب آج کل یہ جو حالات ہیں اور عزتوں کا اور غیرتوں کا جنازہ نکل گیا، یہ سارے فتنے کہاں سے آئے، یہ بے حیائیاں کہاں سے آئی، یہ نافرمانیاں اور یہ گناہ کہاں سے آئے، اس کی بڑی وجہ یہ موبائل کا فتنہ ہے۔ میری بہنوں آپ کو کیا بتاؤں، کتنی بچیاں موبائل کے چکر میں پڑ کر بلیک میل ہو رہی ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ اور موبائل کی وجہ سے کتنی عورتیں ہیں جو شوہر کے حقوق میں کوتاہی کر رہی ہیں۔ آئے دن واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ شوہر سے موبائل کے لیے لڑائی کی، ناراض ہو کر اپنے والدین کے پاس چلی گئی، یا کھانا نہیں پکایا، بدتمیزی اور ناشکری کے جملے بولے، شوہر کی غیبت کی، حالانکہ جائز باتوں میں شوہر کی اطاعت فرض ہے، ورنہ تمہارا روزہ نماز کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کریں، مگر اب عورتیں شوہروں کی یہ قدر کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ زبان درازی اور مقابلے سے پیش آتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جہنم کی آبادی میں اکثر حصہ عورتوں کا ہے۔ پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا 2 وجہ، پہلی وجہ کہ لعن طعن بہت کرتی ہیں، دوسری وجہ کہ شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ جو بیویاں شوہروں کو ستاتی ہیں تو نالائق شوہر غیر عورت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جو لائق شوہر ہوتے ہیں ان کا دل زخمی رہتا ہے۔ میری بہنوں، وہ اللہ والوں سے مشورہ کر کے صبر کرتے رہتے ہیں، ان کے صبر کی وجہ سے اس بیوی کی زندگی بھی تلخ اور خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔
اس لیے میری بہنوں، اس موبائل کے لیے شوہر سے ناراضگی کے درجنوں واقعات ہیں۔ کہتی ہے کہ فلاں کو اپنی بیوی سے بہت محبت ہے، 50,000 کا موبائل خرید کے دیا ہے، اتنے کا جوڑا خرید کے دیا ہے، تو مجھے 2,000 کا موبائل بھی نہیں دلاتے ہو۔ کیا اس طرح شوہر سے لڑنے کی اجازت ہے؟ شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت نہ کی تو جنت میں نہیں جائے گی۔ اپنے گھر میں بھی ماں بہن بیٹیوں کو سنا دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر شوہر نے بیوی کو پاس بلایا اور وہ نہ آئی اور شوہر غصے میں لیٹا رہا تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ آج عورتوں کا کیا حال ہے، شوہر سے لڑ کر اور اس کو ناراض کر کے سو گئی، صبح نماز پڑھ رہی ہے لیکن ان کو معلوم ہی نہیں کہ ان پر رات بھر لعنت برستی رہی ہے، ان کی کوئی نیکی قبول نہیں، اگر علم بھی ہو تو غصے میں کچھ یاد نہیں رہتا۔ بہشتی زیور میں سب لکھا ہوا ہے مگر پڑھتا کون ہے؟ شادی کے بعد ماں باپ بھائی بہن سے زیادہ حق شوہر کا ہے، لیکن آج کون ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہے؟ قسمت والی عورتیں ہی شوہر کے سامنے زبان نہیں چلاتی اور ان کو خوش رکھتی ہیں۔ میری بہنوں، آج اس موبائل کا بگاڑ اتنا بڑھ گیا کہ بعض جگہ لڑکی کے والدین داماد سے ضد کرتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو بڑا موبائل دلاؤ، یا خود چھپا کر بیٹی کو دے جاتے ہیں۔ پھر جب موبائل پکڑا جاتا ہے لڑائیاں ہوتی ہیں۔ صرف موبائل کی وجہ سے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں۔ جو عقل مند شوہر ہوتے ہیں وہ خود ہی اپنے گھر کے حالات دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ میں تو بڑا موبائل نہیں خریدوں گا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر کوئی ضروری بات کرنی ہے تو گھر میں ٹیلی فون ہے، ہمارا موبائل ہے، جب شوہر گھر آئے تو اس کے موبائل سے بات کر لیں، لیکن بڑا موبائل لے کر نیٹ، یوٹیوب، فیس بک اور واٹس ایپ اور ٹویٹر میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ سادہ موبائل لے لیں، چھوٹا موبائل لے لیں، اپنے موبائل کو بھی دین کے کام میں لائیں۔ خواتین کو، میری بہنوں، چھوٹے موبائل کے ذریعے اپنی ضرورت کی باتیں کریں۔ چھوٹے موبائل میں بھی چپ ڈل جاتی ہے، اس میں بیانات ڈاؤن لوڈ کرا لیں اور بیانات چھوٹے موبائل کے ذریعے سن لیا کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ لہذا گناہ کرتے ہوئے، ننگی فلمیں دیکھتے ہوئے انتقال ہوا تو کتنی بری حالت میں موت ہوگی۔ انتقال کے بعد دوستوں کو اطلاع دینے کے لیے اگر موبائل کھولا جائے اور وہاں ننگی فلمیں اور تصویریں ہوں تو کتنی رسوائی کی بات ہے۔ ان مجالس میں اسمارٹ فون کے نقصانات سن کر میری بہنوں آج ہمیں توبہ کر لینا چاہیے اور بڑے موبائل بیچ کر سادہ موبائل لے لینا چاہیے، اور فیس بک اور یوٹیوب اور ٹویٹر اور ان ساری گندگیوں سے اپنے آپ کو ہمیں بچا لینا چاہیے۔ آج موبائل نے ہمیں اللہ سے دور کر دیا، ان چیزوں کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ کب اللہ کے قرب کی بہاریں ہمارے دل میں آئیں گی؟ کب ہم لوگ اللہ کو خوش کریں گے؟ کب سنتوں پر عمل ہوگا؟ نبی علیہ السلام کو خوش کریں گے؟ کتنی مسنون دعائیں ہمیں یاد ہیں، موبائل کا ہر سسٹم پتہ ہے، سنتوں کی دعائیں یاد نہیں۔ تو میری بہنوں، عورتیں تو برقعے میں ہیں اور نمازی ہیں لیکن گناہوں سے بچنے میں ذرہ برابر احتیاط نہیں کی جا رہی ہے۔ میری بہنوں، ایک مرض عورتوں میں اور ہے، وہ یہ کہ اپنی آواز بلا ضرورت غیر محرم کو سناتی ہیں۔ دیندار عورتیں بھی برقع اور دستانے پہنے ہوئے ہیں لیکن مارکیٹ میں، سڑکوں پر یہ کہیں آتے جاتے ہوئے بآواز باتیں کرتی جا رہی ہیں، زور سے قہقہ لگا رہی ہیں، کچھ بھی اپنی آواز کا خیال نہیں، راستے سے جا رہی ہیں، پورے راستے کو گھیر کر چلتی ہیں، سائیڈ سے نہیں چلتی۔ میری بہنوں، میں آزاد خیال عورتوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، ان کو تو چھوڑ دیں۔
میری بہنوں، وہ عورتیں جو نمازی ہیں، وہ عورتیں جو نوافل بھی پڑھتی ہیں، وہ عورتیں جو قرآن کی تلاوت کا اہتمام بھی کرتی ہیں، وہ بھی آوازوں کا کوئی پردہ نہیں کرتی۔ عورت کا غیر محرم سے بوقت ضرورت بات کرتے ہوئے لازم ہے کہ اپنی آواز کو پرکشش نہ کرے، نرم لہجے میں بات نہ کرے، سخت لہجے میں بات کرے اور مختصر بات کرے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، اللہ نے سورہ احزاب میں ان کو ہدایت فرمائی ہے کہ اگر کسی غیر محرم سے بات کرنے کی نوبت آ جائے تو فطری نزاکت کے ساتھ بات مت کرنا۔ کبھی کوئی ایسا شخص بیجا لالچ کرنے لگے جس کے دل میں روگ ہو، جب تک کہ موبائل نہ تھے تو عورتیں گاڑیوں میں خاموشی سے بیٹھتی تھی، اب ڈرائیور وغیرہ کے سامنے مارکیٹوں میں فون پر بات کرتی گزرتی ہیں۔ صرف برقع کافی نہیں، نامحرم سے آواز کی بھی احتیاط کریں، اپنی فطری آواز ظاہر نہ کریں۔ واٹس ایپ پر خواتین اپنی آواز میں دوسری خواتین کو پیغامات بھیجتی ہیں جو وہاں نامحرم بھی سن لیتے ہیں۔ میری بہنوں، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہوتا ہے۔ دین پر چلتے ہوئے جو بچیاں نیٹ اور مہنگے موبائل کے ذریعے گناہ میں ڈوب گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، انہوں نے توبہ کر لی، تو آپ ان سے معلوم کریں کہ موبائل کو چھوڑ کر زندگی میں کتنا سکون آتا ہے۔ اور گناہ کا جب آدمی گناہ میں مبتلا رہتا ہے تو کس طرح پریشانیوں میں گھرتا چلا جاتا ہے۔ آج یہ موبائل کا جو بہت بڑا فتنہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا ہوگا، اپنی نسلوں کو اس سے بچانا ہوگا۔ یہ گھر کے بڑوں کا بھی قصور ہے، والدین، چچا، ماموں وغیرہ جن کو دین کی سمجھ نہیں، اپنی بیٹی، بھتیجی، بھانجی کو شادی میں بڑا موبائل دیتے تھے، یا شوہر صاحب شادی کے بعد اپنی بیوی کو بڑا موبائل گفٹ دے دیتے ہیں۔ جیسے صدقہ جاریہ کا ثواب مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے، اسی طرح گناہ جاریہ کا گناہ بھی ملتا رہتا ہے۔ ہماری وجہ سے جو گناہ شروع ہوئے ہیں تو ہماری پکڑ کا خطرہ ہے۔ جیسے کسی نے اپنے بچوں کے لیے ٹی وی یا دوسرے آلات معصیت خریدے، یا بیٹی کو جہیز میں ٹی وی دیا، اب اس پر جتنا گناہ دیکھا جائے گا اس دینے والے کو بھی اس کا وبال ہوگا، وہ برابر گناہ میں شریک رہے گا۔ اس کے علاوہ کئی گھروں میں یہ پریشانی ہے کہ عورتیں ساری رات موبائل پر گزار دیتی ہیں، سارا دن سو رہی ہوتی ہیں، کم از کم فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، گھر کا کوئی کام انہیں آتا نہیں، نہ سلائی، نہ کھانا پکانا وغیرہ۔ ان خرافات میں مصروف ہونے کی وجہ سے ان کو کھانے پکانے کی فرصت نہیں، باہر سے کھانا منگوا لیا جاتا ہے، جس کو اطباء اور ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ بازار کا کھانا کبھی کبھار تو کھایا جائے، عادت نہ بنائی جائے۔ لیکن کیا ہے کہ عورتیں موبائل میں گھسی ہوئی ہیں، اور نہ صفائی کی فکر ہے، نہ بچوں کی تربیت کی فکر ہے، نہ نمازوں کا کوئی خیال ہے، نہ قرآن کی تلاوت کا کوئی اہتمام ہے، نہ مصنون دعائیں پڑھنے کی کوئی فکر ہے، اور بس موبائل ہے اور گناہ ہے اور اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اور اسی میں زندگی گزارتی چلی جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں، اس کی طرف توجہ کرنا پڑے گی۔ جو نیک عورتیں ہوتی ہیں ان کے سامنے جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان کی جاتی ہیں اور نقصانات بیان کیے جاتے ہیں تو وہ اللہ سے ڈر جاتی ہیں اور توبہ کر لیتی ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ ہمیں آپ سے یہی امید ہے کہ آپ بھی پکی سچی توبہ کرو گی اور موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ گی، اپنی اولاد کو بچاؤ گی۔ آج والدین کا ہی مزاج بن گیا ہے کہ اولاد کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرنی ہے، پھر یہ امید بھی کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بنے، والدین کی فرما بردار بنے، اللہ والی بنے،
حافظ قرآن بھی بنے، خاندان کے افراد کو جنت میں لے جانے والی بنے، اور ساتھ میں ویڈیو گیم اور کارٹون کی صورت میں بارود اور پیٹرول بھی دیتے ہیں تاکہ گناہوں کی آگ لگائی جاتی رہے۔ میری بہنوں، اولاد کو دینی ماحول دینا ضروری ہے، اس لیے جو والدین اپنی اولاد کو گناہ کی لائن پر لگاتے ہیں، اگر توبہ نہ کی تو آخرت میں پکڑ کا خطرہ ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان جن لوگوں کا ذمہ دار ہو ان کی تربیت نہ کر کے ضائع کرے۔ یہ بھی ضائع کرنا ہے کہ بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیا، ان کے عقائد اور اخلاق برباد ہو جائیں۔ تربیت اولاد کے لیے جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے ان کو سیکھنا چاہیے، اللہ والوں سے اور اہل اللہ سے مشورہ کر کے ان کی تربیت کرنا چاہیے۔ اگر اولاد کے حقوق میں کوتاہی کی اور ان کی ہم نے تربیت نہ کی تو کل قیامت کے میدان میں اس کے تعلق سے باز پرس کی جائے گی۔ میری بہنوں، تین چیزوں کی طرف ہم لوگ توجہ کریں۔ موبائل کے اس فتنے سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔